اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے اس زندگی کے دو پہلو ہیں اور دونوں پہلو میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے ایک مادی زندگی ہے اور ایک اس کی روحانی زندگی ہے. ویڈیو نہیں بنائے لکھا ہوا ہے نا. تو مادی زندگی میں بھی اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس پر تو بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے، میں اس سے آگے کی چیز آج بیان کروں گا کہ مادی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے اور روحانی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی، گائیڈنس کی ضرورت ہے. پھر جب اس کو گائیڈنس مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، چاہے اس کا مادی زندگی سے تعلق ہو یا روحانی زندگی سے تعلق ہو، تو صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت پر چلنے کے لیے اس کو اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آج دونوں طرف سے گمراہیاں ہیں، ہدایت بھی نہیں مل رہی ہے تو غلط مل رہی ہے، اور جن کو صحیح مل رہی ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے. صرف ان کے علم میں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. چلنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تو وہ ٹھس ہو جاتے ہیں وہاں کے، نہ ہمت نہ حوصلہ. دین اور مذہب میں یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا، کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے. جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ، اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت شریعت شریعت، لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو. آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے، اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں، جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں، پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم بختی آئی ہوئی تھی. انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی، بارات نہیں رکھی. انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے، بارات نہیں ہوگی. تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، ایک طوفان بدتمیزی رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ میت، یہ شادی ہے یا جنازہ ہے. تو اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے. میں نے بات کی، میں نے کہا بھائی ولیمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے، جنازہ نہیں ہے. بارات سے نہیں پتہ چلتا، بارات تو غیر شرعی چیز ہے. میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ، اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے، صبح و شام تقریریں بھی ہوں گی. اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں. ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، ممبر پہ بات کرنا آسان ہے، جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی. تو اب ہو کیا رہا ہے، ہم لوگ بہت ساری چیزیں نا غیر مسلموں سے لی ہیں ہم لوگوں نے، کیونکہ ہم لوگ بہت طویل عرصہ ہندوؤں کے ساتھ رہے ہیں. تو ہماری سوسائٹی میں کچھ چیزیں کہاں سے آ گئی ہیں؟ ہندوؤں سے آ گئی ہیں. جہیز آ گیا ہندوؤں سے، بارات آ گئی ہندوؤں سے، ایک بیوی والا سیٹ اپ کہاں سے آ گیا؟ ہندوؤں سے آ گیا. دیر سے شادی انگریزوں سے آ گئی. اپنا تو کچھ رہا نہیں نا. ہماری حکومتیں جو اسلامی حکومتیں ہوا کرتی تھیں وہ تو بڑھ گئیں، اور ہمارا جو اپنا ہمیں اسلامی ملک ملا اس میں بھی ہم نے اسلام کو نافذ نہیں کیا. اس میں بھی ملا جلا اسلام ہے. اس میں کون سا اسلام ہے کہ جب ہماری لبرل اور سیکولر حکومتوں کو کچھ کرنا ہوتا ہے نا غیر اسلامی کام، تو اس کو اسلام قبول کروا دیتے ہیں. وہ کیا کروا دیتے ہیں؟ مشرف با اسلام کر کے مارکیٹ میں، جیسے یہ عدالتی خلا کے خلاف آج کل میں بہت چیخ رہا ہوں نا، تو اس پہ بھی قرآن کی آیتوں کے لیبل لگا دیے انہوں نے. میں ایک جملہ یاد رکھو بس، یہ بس اب میں زیادہ نہیں اس ٹاپک پہ بولوں گا. جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے، دوسروں کی بیویوں کو نہیں دے سکتا. بس یہ یاد رکھو، یہ نعرہ لگایا کرو. اور آج کل کے جو چند اسکالر آ رہے ہیں نا جو کہہ رہے ہیں مشکات میں اتنی حدیثیں ہیں جس سے پتہ چلتا ہے عورت یک طرفہ خلا بھی لے سکتی ہے، ایک بھی حدیث نہیں ہے مشکات میں. ان سے کہیں وہ حدیث کا نمبر کے ساتھ
ترجمہ کریں, پھر میں بتاؤں گا یہ ترجمے میں کہاں کہاں گڑبڑ ہو رہی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شادی بیاہوں میں بھی 2 موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے. 2 موقع, ایک خوشی میں ایک غم میں. تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے, اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے. دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں, اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے. معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور. بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا, بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے, یوں بھی کرنا ہے, فلانا بھی کرنا ہے. میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے. میں نے کہا نہیں, بچے نے قرآن حفظ کیا, ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے لیکن گھر کے اندر ہی. جتنے مہمان آ گئے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے. تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں. میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاء اللہ اور ہیں, تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا. پھر میں تو بڑھ گیا. کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے. نہیں جی, میں نے کہا نہیں, دیٹس آل, یہ نہیں ہو سکتا. اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا, اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی. ایک دیکھو, جب آپ سربراہ ہو نا گھر کے, تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے, تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ. مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا, لائسنس دکھاؤ. آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے. اس نے کہا چالان کاٹو. آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا آپ کو سمجھا رہے, دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی. آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے. پولیس والے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں, لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا. تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا. ڈنڈے کا سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا, سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے, ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں, ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں. یہ تو غلط ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے. ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا, اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے. اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے. وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں 100% ہماری مرضی, ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا, اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بیوی بچوں کو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فرعون جب ہلاک ہوا تھا نا اس کی نسل میں 2-4 بچے رہ گئے تھے. تو یہ وہی ہے, یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% گھر میں آپ کی چلے. کچھ آپ کی چلتی ہے, کچھ گھر والوں کی چلتی ہے, کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی, کچھ گھر والوں کی چلا دی, ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, وہ آپ افورڈ نہ کر سکو, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ بھائی یہ نہیں. دوسرا, آپ جب مقتدا اور رہبر ہو, آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے, لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا, اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں. تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا, میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اسی لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا, اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ, ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی. ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی.
داماد ہول سیل کے حساب سے ہوں گے, ایک نہ ایک تو انسان کا بچہ نکلے گا خدمت والا. کیا خیال ہے؟ تو خوشیاں چھین لی ہیں آپ سے ان لبرل لوگوں نے, سیکولر لوگوں نے. توکل بھی چھین لیا, اللہ پہ اعتماد بھی چھین لیا. کیسے کیسے واقعات سامنے آتے ہیں نا. میں دل چاہتا ہوں ان کو کیمروں کے سامنے لاؤں میں ان لوگوں کو, اور ان کو کہوں کہ اپنا انٹرویو کیمرے میں ریکارڈ کرواؤ کہ ہم نے نسل روکی تھی اور آج ہم بھگت رہے ہیں. میرا دل چاہتا ہے جاپانیوں کو سامنے لے کر آؤں, ان کے بڈھوں کو جن کو ترقی کا جھانسا دے کے نسل رکوائی گئی اور وہ آج رو رہے ہیں کاش ہماری نسلیں بڑھتی اور ہم اتنی ترقی کر کے بھی ڈپریشن میں نہ جاتے. تو ہم اللہ کا شکر ہے, اللہ رسول نے ہمیں صحیح گائیڈ کیا ہے بالکل, ہمیں اب کسی اور گائیڈنس کی بالکل بھی ضرورت نہیں. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو موقع ہیں جس پہ انسان کا پتہ چلتا ہے خوش ہے یا غم زدہ ہے. ایک موقع کون سا ہے بھائی؟ خوشی کا موقع. ایک غم کا موقع. خوشی میں اکثر شادی کی مثالیں دی جاتی ہیں, آپے سے باہر ہو جاتے ہیں لوگ. اللہ میاں نے دیکھو انسان کی کیا مثال دی ہے, ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اللہ نے فرمایا انسان بڑا جلد باز ہے, اعتدال میں نہیں رہتا, ہر موقع پہ آپے سے باہر. میں حرم میں تھا, میں پچھلے سال عمرے پہ گیا نا, تو شیخ معیقلی کی تلاوت بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں وہ امام حرم میں, بڑا پیارا قرآن پڑھتے ہیں. تو اللہ کی قدرت کہ میں جب پہنچا نا تو عشاء کی نماز کا وقت تھا, میں حرام میں تھا تو ڈائریکٹ نماز کھڑی تھی, طواف کا بھی موقع نہیں ملا. اب حرم کا منظر ہو اور ابھی ابھی آپ پہنچے ہو, تو امام حرم عشاء میں یہی آیت تلاوت کر رہے تھے. اور کمال کی بات ہے اس جگہ کھڑے ہو کر تلاوت کر رہے ہیں جہاں یہ نازل ہوئی آیت, مکی آیت ہے اور وہیں نازل ہوئی ہے مکہ میں. وہ تلاوت کر رہے تھے اس وقت جو میری کیفیت تھی وہ میں ہی جانتا ہوں. ان الانسان خلق ہلوعا, کیسا پیارا کلام ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے انسان کو جو بنایا ہے نا یہ بڑا جلد باز ہے, یہ کہیں بھی اعتدال پہ قائم نہیں رہتا. اذا مسہ الشر